الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله فإذا ظهر فيكم حب الدنيا ولا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر القائلون فيه بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزوں اور دینی بھائیوں، آدمی جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اپنے بیماریوں کا استحضار کر کے جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ بہت کم وقت میں جلدی جلدی اپنا دکھڑا سنا دینا ہے۔ ایسا کوئی نادان آپ کو نہیں ملے گا جو فیس ادا کر کے دوسروں کی بیماریاں سناتا ہو۔ قربانیاں دی ہے تاکہ میری اصلاح ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کے نیک بندے جب اپنے اساتذہ کے پاس جاتے تھے تو دعا کرتے ہوئے جاتے تھے، اے اللہ وہ بات کہلوا دیجیے جس سے میری اصلاح ہو جائے، میرے زخم کا مرہم لگ جائے، اور آپ میرے استاد کے عیب میری نگاہوں سے چھپا دیجیے تاکہ میں ان کے علم کی برکت سے محروم نہ رہ جاؤں۔ طلب والا ہوتا ہے دشمن کی بات سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے، بے طلب ہوتا ہے نبی کی بات سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتا ہے۔ تو یہ سبق ہے جو انبیاء علیہ السلام نے ہمیشہ دیا کہ بنی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر آدمی ہمیشہ بنانے والے کو یاد کرتا ہے۔ مسجد بڑی خوبصورت ہے، کس انجینئر نے اس کا منصوبہ بنایا، نقشہ بنایا۔ بنی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر بنانے والے کی طرف توجہ جاتی ہے۔ انسان بڑا عجیب ہے، اتنی بڑی کائنات کو دیکھتا ہے، بنانے والے سے غافل ہو کر زندگی گزارتا ہے۔ بعض اہل اللہ کہا کرتے تھے ہمارے لیے تو کائنات تسبیح کے دانے بنی ہوئی ہے، جیسے ایک ایک دانہ ہٹاتے ہوئے اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر آدمی کہتے رہتا ہے، زبان سے بے اختیار نکلتا ہے۔ ایسے ہی کائنات کی ایک ایک مخلوق پر ہمارا دل آواز دیتے رہتا ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے
ان کے فیصلے پر راضی رہنا ایمان کا تقاضا ہے۔ شریعت کے ہر حکم کو چاہتے ہوئے عمل کرنا، ناگواری کے ساتھ نہیں۔ من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا، اللہ کے اپنے مربی ہونے پر راضی ہو گیا، اسلام کے اپنے مذہب ہونے پر راضی ہو گیا۔ صحابہ ہر حال میں پہلے اللہ سے راضی ہو گئے، پھر اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ کیا میں تنگیوں میں اللہ سے راضی ہوں؟ کیا میں ناکامیوں میں اللہ سے راضی ہوں؟ خوشحالی میں تو راضی ہے، تنگی میں ناراض ہے، بیماری میں ناراض ہے، صحت مندی میں راضی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آقا نے پوچھا کتنے دن سے نہیں کھایا ہے؟ جب ان کی صورتحال دیکھی، چہرے سے محسوس کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پوچھنے پر کہنا ہی پڑتا ہے، عجیب جملہ استعمال کیا، اخبارا لا شکوا، یا رسول اللہ بطور خبر اور حکایت کے کہہ رہا ہوں، اپنے اللہ کی شکایت کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، 3 دن سے نہیں کہا، اخبارا لا شکوا، میں اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ منافق موافق حالات میں تو راضی ہوتا ہے، مخالف حالات میں راضی نہیں ہوتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، کنارے کنارے چلتے رہتا ہے، مال غنیمت مل گیا تو میں مسلمان ہوں، کٹنا پٹنا پڑ گیا تو میں مسلمان نہیں ہوں، کنارے پر چلے گا، حالات کے دین پہ چلے گا، احکامات کے دین پہ نہیں چلے گا، احکام کے دین پر نہیں چلے گا، حکام کے دین پر چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت سے نوازا ہے، ان سے محبت سب سے بڑی دولت ہے۔ جیسے پیٹ میں سوکھی روٹی آ جائے تو راحت ملتی ہے، چھوٹا سا ہیرا ڈال دیا جائے تو بے چینی ہوگی، قیمتی سونے کا ٹکڑا ڈال دیا جائے اور بے چینی ہوگی، کیونکہ پیٹ کھانے کی جگہ ہے، سونے چاندی کی جگہ نہیں ہے۔ دل اللہ کی محبت کی جگہ ہے، اگر اللہ اس میں آ جائے تو سکون ملتا ہے، اللہ ہی نہ آئے، 7 زمین آسمان آ جائے، اس دل کو کبھی چین نہیں ملا ہے۔ بہت بڑے آدمی تھے مولانا عبد الباری ندوی رحمت اللہ علیہ، لکھنؤ حیدرآباد کے نوابوں کی صحبت میں بھی رہے، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں بھی رہے۔ وصیت لکھی ہے اپنی بیٹی کے نام، بیٹا اہل دنیا کی صحبت میں بھی رہا، اہل اللہ کی صحبت میں بھی رہا، جس کے پاس جتنا اللہ تھا اتنا مجھے سکون ملا، جس کے پاس جتنا اللہ تھا اتنا مجھے سکون ملا۔ عبد الباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فلاسفر تھے، سائنس نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا، یہ کہا جاتا تھا، ان کی بات ہے۔ نعمتوں کا احساس کرتا ہے تو گناہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ، میرے رب نے تو میرے لیے باعزت ٹھکانے کا انتظام کیا، میں تمہارے گناہ کی دعوت کو قبول کر کے گناہ کیسے کر لوں؟ نعمتوں کا دھیان۔ تنہائی کی نیکی اللہ سے قریب کرتی ہے، تنہائی کا گناہ اللہ سے زیادہ دور کرتا ہے، تنہائی کی نیکی اللہ سے زیادہ قریب کرتی ہے۔ میرا مقام میرے مالک کے پاس کیا ہے؟ میرا مقام میرے باس کے پاس کیا ہے؟ اس کے جاننے کا آسان طریقہ، مجھے وہ کام کیا دیتا ہے۔
جاؤ میری گاڑی صاف کر کے آؤ، جاؤ بینک سے پیسے لاؤ، جاؤ بیٹی کو کالج چھوڑاؤ، جاؤ گھر والوں کو خریداری کروا کے لاؤ، جاؤ میرے بیڈ روم میں جو تجوری رکھی ہے اس سے پیسے لاؤ۔ دیے جانے والے کام سے اندازہ ہوتا ہے کہ میرا مقام اپنے مالک کے پاس کیا ہے، کی جانے والی حرکتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ میرا مقام اللہ کے پاس کیا ہے۔ قرآن کی خدمت سے لگا دیا، ان کی بڑائی بولنے کی خدمت سے لگا دیا۔ خاص کام لیے جا رہے ہیں، عام کام نہیں لیے جا رہے ہیں، گھر کے کام لیے جا رہے ہیں، باہر کے کام نہیں لیے جا رہے ہیں، مسجد کی آبادی کی محنت میں استعمال کر لیا۔ اللہ مل جائے۔ زندگی کی کامیابی یہی ہے، دولت اور غربت کامیابی نہیں ہے، اطاعت کامیابی ہے۔ حالات طبیعت کے خلاف ہوتے ہیں، تربیت کے خلاف نہیں ہوتے ہیں۔ بیوی کی وفاداری کا اندازہ ناگواریوں میں ہوتا ہے، خوشحالیوں میں وفاداری کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے بندے کی وفاداری کا اندازہ ناگواریوں کے اندر ہوتا ہے۔ انسان کا کمال معیار بندگی ہے، معیار زندگی نہیں ہے۔ بھینس بڑی خوبصورت ہے، بال بہت زیادہ ہے، یہ کمال نہیں ہے۔ دودھ زیادہ دیتی ہے، اپنے مقصد میں کس درجے آگے بڑھ رہی ہے اس پر اس کا مقام طے ہوتا ہے۔ بندے کا مقصد بندگی ہے، معیار بندگی سے اس کا مقام طے ہوگا، معیار زندگی سے اس کا مقام طے نہیں ہوگا۔ اللہ کے یہاں درجات بلند ہوں گے معیار بندگی کے ذریعے سے۔ انسان بندہ بن کے نہیں جی رہا ہے، خدا بن کے جی رہا ہے۔ میں جو چاہتا ہوں وہ ہو جائے۔ بندے کی زندگی تفویض کی ہوتی ہے، تجویز کی نہیں ہوتی ہے۔ بندے کی زندگی تجویز کی نہیں ہوتی، تفویض کی ہوتی ہے۔ وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میرے سارے معاملے اللہ کے حوالے ہیں۔ مرضی مولا اعظم اولا، جدھر مولا ادھر شاہ دولا۔ میں اپنے اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ امتحان آدمی کی اجتماعی زندگی میں، انفرادی زندگی میں ہوتے رہتا ہے، بڑی راحت ہے۔ ارضا بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، اللہ کے دیے پر راضی ہو جا، سب سے بڑا مالدار بن جائے گا۔ جیب کے مالدار بہت چھوٹے ہوتے ہیں، دل کے مالدار بہت بڑے ہوتے ہیں۔ ارضا بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، اللہ کے دیے پر راضی ہو جائے۔ میری عقل بہت چھوٹی ہے، میرا علم بہت تھوڑا ہے، میرا اللہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے جتنا میں بھی اپنے سے محبت نہیں کرتا۔ آدمی ابا پر اعتماد کرتا ہے، ربا پر اعتماد نہیں کرتا ہے، اپنے والد پر اعتماد ہے۔ ابا جی ہے نا، سب دیکھ لیں گے، میرا رب ہے، سب دیکھ لے گا، جو ابا کو بھی پالنے والا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، والد کا انتقال ہو گیا، ایک دیہاتی نے آ کر ایسے بول کہے کہ میرا غم ہلکا ہو گیا۔ اس دیہاتی نے کہا، اے عباس کے بیٹے، ابا تو چلے گئے، حضرت عباس تو چلے گئے، صبر کر لے اجر مل جائے گا۔ بے صبری کیا، ابا بھی چلے گئے، اجر بھی چلا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ڈھارس بن گئی، دل ہلکا ہو گیا۔ ایمان آدمی کے اندر صبر پیدا کرتا ہے، ایمان حالات کو جھیلنے نبھانے کی استعداد پیدا کرتا ہے۔ حفصہ بنت سیرین رحمت اللہ علیہا بہت بڑی نیک بندیوں میں سے تھی،
بیٹا تھا، گرما کے موسم میں لکڑیاں سکھا کر رکھتا، سردی کے موسم میں امی کو پانی گرم کر کے دینے کے لیے بھیگی ہوئی لکڑیاں جلاؤں گا تو دھواں زیادہ نکلے گا۔ فرما برداری کی عجیب مثال، انتقال ہو گیا۔ حضرت حفصہ بنت سیرین فرماتی ہے دل سنبھلتا ہی نہیں تھا، ایک مرتبہ آنکھ لگ گئی، آسمان پر لکھا ہوا دیکھا، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تم اپنے بچے کو جتنا اچھا رکھ سکتی تھی، ظاہر ہے کہ تمہارا رب اس سے اچھا رکھ رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون میں یہی کہا جا رہا ہے، آپ گئے ہیں میں پیچھے آ رہا ہوں، آپ جا چکے ہیں ہم پیچھے آ رہے ہیں۔ دنیا کی کلفتیں بڑی ہو جاتی ہیں جب نگاہوں سے آخرت اوجھل ہو جاتی ہے۔ دنیا کی کلفتیں مصیبتیں بڑی ہو جاتی ہیں جب آخرت نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ عبداللہ بن شریک رحمت اللہ علیہ، قاضی شریف بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ انتقال ہوا تو ایک پرچی نکلی ان کے جیب سے، جب بھی وہ عدالت میں آ کر بیٹھتے تو وہ پرچی پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس پرچی میں لکھا ہوا تھا، اے شریک پل صراط پر گزرنے کو نہ بھولنا، اللہ کے سامنے کھڑے رہنے کو نہ بھولنا، یہاں پر قلم ظالم کا ساتھ دے دے گا، اللہ کی عدالت میں سچائیاں ہی ابل کر آئیں گی، یوم تبلی السرائر۔ قلم تھم گیا جج کا ایمان کے بریک کی وجہ سے۔ عافیہ بن یزید رحمت اللہ علیہ خلیفہ مہدی سے آ کر کہا کہ حضرت میں اس کرسی پر بیٹھنے کے قابل نہیں۔ رات میں دو آدمی آئے، ایک نے رشوت پیش کی، لیا نہیں میں نے، لیکن عدالت میں جب بیٹھا ہوں تو پیشکش کرنے والوں کے لیے دل نرم ہو گیا اور نہیں پیش کرنے والے کے لیے نرم گوشہ نہیں تھا میرے دل میں۔ تو میں نے سوچا مال آنے سے پہلے دل اتنا بدل گیا، آنے کے بعد کتنا بدل جائے گا، اور اتنا کچا انسان اس کرسی پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، کچا انسان اس کرسی پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ ہر قدم پر آدمی کا ایمان آدمی کو سنبھالتا ہے۔ رواج کے دین پر نہیں، شریعت کے دین پر چلے گا، شوق کے دین پر نہیں، شریعت کے دین پر چلے گا۔ میرے اللہ کا حکم کیا ہے؟ ساری دنیا مجھے عزت نہیں دے سکتی ہے، اور جو سب کچھ دینے والا ہے اس کو مجھے راضی کرنے کی فکر نہیں ہے۔ جتنے بت باہر بیٹھے ہوئے اس سے بڑے بت اندر بیٹھے ہوئے، ہوس چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے تصویریں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو خدا بنا لیا؟ باہر کے خدا تو اس کے عملی نمونے ہیں۔ اللہ سے معاملہ صحیح ہو جائے، دنیا والوں سے معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ دو فون چپکا کر رکھ دیجئے، کنیکٹ نہیں ہوں گے جب تک کہ نیٹ ورک نہ ہو۔ دو بندوں میں حقیقی تعلق نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اللہ سے تعلق نہ ہو۔ ماں الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لوگ پہلے اللہ کی محبت میں جمع ہوں گے، پھر اس کے بعد ایک دوسرے پر جمع ہوں گے۔ اوپر سے جا کر آتا ہے تعلق، براہ راست نہیں جاتا ہے۔ ایک بستر پر رہ کر بھی دل نہیں جڑتے، ایک چھت کے نیچے رہ کر بھی دل نہیں جڑتے، ایک برتن میں کھا کر بھی دل نہیں جڑتے، کیونکہ اللہ سے جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ للہ محبت طاقتور محبت ہے۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، یہ کہا گیا۔ تو ایک ہی طریقہ ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد کسی اور طریقے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی باکمال نہیں ہے۔
اور الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے پیدائش پر اللہ نے اتنی مدد ظاہر کی، ان کے کام پر کتنی مدد ظاہر فرمائیں گے؟ ان کے جسم کی خدمت پر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں اتنی برکتیں ظاہر ہوئے، ان کے دین کی مہمان نوازی پر کتنی برکتیں ظاہر ہوگی۔ حقیقی محبت اتباع کو چاہتی ہے۔ علماء کرام نے معجزات پر کتابیں لکھی، آقا کے معجزے آسمانوں میں ہیں، زمینوں میں ہیں، جنات میں ہیں، شیاطین میں ہیں، پانی میں ہے، درختوں میں ہے، پہاڑوں میں ہے، ریتی میں ہے۔ اے پہاڑ کیوں ہل رہا ہے جبکہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور ایک شہید ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ مکہ مکرمہ میں آج بھی یہ مسجد الشجرہ، اگر یہ درخت گواہی دے گا تو مجھے نبی مان لو گے؟ درخت چلتے ہوئے آیا، اس نے کلمہ پڑھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر اپنی جگہ پر کھڑے ہو گیا۔ مکہ مکرمہ میں وہاں پر مسجد شجرہ ہے، گھوڑ پڑ ہوتا ہے، عربی میں ضب کہا جاتا ہے، کتابوں میں واقعہ ہے۔ اس نے گواہی دی انت رسول رب العالمین خاتم النبیین۔ گھوڑ پڑ کو پتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ایسے چاہنے والے جیسے آقا کو ملے کسی اور کو نہیں ملے۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی بچے نے آ کر کہا چچا جان بتائیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی نے جن پر اذان کھولی تھی، اللہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اے اللہ یہ آنکھیں اسی وقت تک اچھی تھی جب تک آقا کو دیکھتی تھی، اب اس کے بعد مجھے پینا ہی نہیں چاہیے، اب آقا کے بعد کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ غلبے کی کیفیت، عشق کی بلندیاں، میدان جنگ میں کیسی قربانیاں دی جاتی، آپ سے تعلق درست کرنے کے لیے دوسرے تعلق کو۔ دنیا کا کوئی کیمرہ میرے داڑھی کے بال کی سفیدی کو نہیں بتلا سکتا ہے، میری داڑھی میں کتنے سفید بال ہیں، قربان جاؤں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین پر صحابہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب منظر کشی کی ہے تو آپ کی آنکھوں میں لال ڈوریاں تھی، اسے بھی لکھا ہے اور گن کر بتلایا کہ میرے آقا کے داڑھی میں 3 بال لال تھے، 3 بال سفید تھے۔ زندگی محفوظ رکھی گئی اتباع کے لیے، ہر ایک کا نمونہ، تجارت کا نمونہ، کھانے کی سنتیں سناتے ہیں، پہننے کی سنتیں سناتے ہیں، قرض دینے کی سنتیں بھی سنانا چاہیے، قرض لینے کی سنتیں بھی سنانا چاہیے، داماد بننے کی سنتیں بھی سیکھنا چاہیے، سسر بننے کی سنتیں بھی سیکھنا چاہیے، معاشرت کی سنتیں، معاملات کی سنتیں، پارٹنرشپ کی سنتیں۔ ایسا نہیں کہ پورے 40 دن، پورے 4 مہینے صرف کھانے پینے کی سنتوں کو دہرایا۔ علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہے۔ علامہ بوئیسری رحمت اللہ علیہ، اللہ نے ان کے قصیدے کو بڑی مقبولیت دی، بیمار تھے، کچھ نہ صحیح آقا کے عشق میں اشعار تو لکھ دو، لکھتے لکھتے آنکھ لگ گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوئیسری وہ اشعار تو سنو جو تم نے لکھے ہیں۔ سناتے رہے، مانگ کیا مانگتا ہے، دعا کر دیجئے فالح زدہ پڑھاؤ۔ آقا نے دعا بھی کی، چادر بھی عنایت فرمائی، بیدار ہوئے تو صحت مند تھے، چادر گود میں تھی۔ کچھ دن کے بعد ایک صحابہ ہے اور کسی کو پتہ نہیں کہ انہوں نے خواب میں آقا کو اشعار سنا ہے۔ ایک صحابہ آ کر کہنے لگے بوئیسری وہ اشعار تو ہمیں سناؤ جو تم نے آقا کی مجلس میں سنائے تھے۔ محمد بن محمد جزیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے حسن حسین، دعاؤں کی کتاب ہے۔ شام پر حملہ ہوا، قید خانے میں تھے، یہ حسن حسین پڑھتے تھے،
آقا کی دعاؤں نے ظالم سے نجات دے دی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، پلیگ کی بیماری چل رہی تھی تھانہ بہت، لوگ مرتے جا رہے تھے، جنازے اٹھتے جا رہے تھے، حضرت نے کتاب لکھنا شروع کی، نشر الطیب فی ذکر الحبیب۔ فرماتے ہیں جب وہ کتاب لکھی گئی اللہ نے وبا کو تھام لیا، اللہ تعالیٰ نے اس علاقے سے وبا کو تھام لیا۔ آج بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے اوپر وہ اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ علامہ عتبی فرماتے ایک دیہاتی آیا، قبر پر کھڑے ہوا اور یہ اشعار پڑھنے لگا، یا خیر من دفنت بالقاع اعظم فطاب من طیبہن القاع والحکم نفس الفداء لقبر انت ساکن فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم انت النبی الذی ترجى شفاعته على الصراط اذا ما زلت القدم وصاحباك لا انساهما منی السلام ما جرى القلم۔ اے آقا آپ کیا دنیا سے کہ سخاوت چلے گئی، آپ کی سفارش کے بغیر پل صراط کا راستہ کیسے پاؤں گا؟ جب تک قلم چلتا رہے آپ کے ساتھیوں پر سلام اترتا رہے۔ علامہ عتبی فرماتے میری آنکھ لگ گئی، آقا کا دیدار ہوا، فرمایا جاؤ اس دیہاتی سے کہہ دو اللہ نے اس کی مغفرت کر دی ہے، اس دیہاتی سے کہہ دو کہ اللہ نے مغفرت کر دی ہے۔ ہمارے اکابر کے پاس ادب تھا، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے خلیفہ مولانا اسماعیل داد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بہت دن تک تیاری کر کے حاضری کے لیے جاتے، قریب جانے کے بعد ہمت نہیں ہوتے، فرماتے بولی اسماعیل آپ تم ہی چلے جاؤ مجھے ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ پھر کسی دن تیاری کی، خوب ویل چیئر دھکیلتے ہوئے لایا، قبر اطہر کے سامنے کھڑا کر دیا تو فرمایا کرتے تھے میرے آقا نہ زکریا نے علم حاصل کیا، نہ ہی عمل کیا، نہ ہی اسے پہنچایا، زکریا کے پاس سوائے توبہ کے آنسو کے اور کچھ نہیں ہے۔ جن کی زندگیاں خدمت حدیث میں گزر گئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اتنے ڈوبے ہوئے، آنکھ کے اوپر 2 لکیریں بن گئی تھی، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر آنسوؤں کے بہنے کی وجہ سے۔ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ملک میں بڑے اولیاء میں سے گزرے، انتقال کا وقت قریب آیا، اذان ہونے لگ گئی، اپنے شاگرد سے کہا وضو تو کرو، وضو کرانے والے نے وضو کرایا، داڑھی میں خلال چھوڑ دیے، ہاتھ پکڑا اور داڑھی میں رکھا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ مرتے مرتے بھی سنت کی اتباع، غیر اختیاری چیزوں میں سنت کی اتباع۔ فیشن کے پیر ہوتے ہیں، عقل نہیں ہوتی ہے۔ سنت والا طریقہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں داڑھی اگر حسن کا ذریعہ نہ ہوتی تو اللہ نے اپنے محبوب کے چہرے پر سجایا نہ ہوتا۔ داڑھی اگر حسن کا ذریعہ نہ ہوتی اللہ نے اپنے محبوب کے چہرے پر سجایا نہ ہوتا۔ آدمی معاملات کی سنتوں کو معلوم کرے، معاشرت کی سنتوں کو معلوم کرے، سیرت کو پڑھے، آدمی واقف ہونا چاہے گا۔ غار ثور گئے، ایک ہمارے علاقے کے بہت بڑے صاحب دل صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ دشمنوں کو آقا سے کتنی دشمنی تھی کہ اتنے پہاڑ پر جا کے غار ثور پر دیکھا کہ محمد یہاں پر موجود ہے یا نہیں ہے۔ سنتوں کو جاننا چاہیے، سفر کی سنتیں کیا ہے، حضر کی سنتیں کیا ہے، صلح کی کیا ہے، مقابلے کی کیا ہے۔ معاشرت میں حیات الصحابہ کی دوسری تیسری جلد صفات بتلاتی ہے، پہلی جلد قربانی مجاہدہ بتلاتی ہے، بچوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، غلاموں کے ساتھ کیسے رہتے تھے۔ ہزاروں کتابیں لکھی علماء نے، آپ کی جوتیوں پر کتابیں ہیں، آپ کے نعل مبارک پر کتابیں ہیں،
آپ کے غلاموں پر کتابیں ہیں، ان سے زیادہ امت کے لیے رونے والا کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ دردمند ہمارے حق میں کوئی نہیں ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ عزیز علیہ ما عنتم، آقا پر بوجھ ہو جاتا ہے جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے۔ آدمی بے وفائی نہ کرے، احسان فراموشی نہ کرے۔ معجزات، شیاطین میں معجزہ، حضرت ابو ہریرہ نے کہا پکڑ کے لے جاؤں گا تم اگر چوری کرنے کے لیے دوبارہ آ گئے۔ شیاطین میں معجزہ، فرشتوں میں معجزہ بدر میں اترا ہے۔ ذرات میں معجزہ، یہ کلمہ پڑھیں گے کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ جی اونٹ میں معجزہ ہے، آ کر دکھڑا سناتا ہے میرا مالک میرے اوپر زیادتی کر رہا ہے۔ معراج، آسمانوں میں فضاؤں میں معجزہ، رحمت ہے ساری مخلوق کے لیے۔ معلوم کرنا چاہیے، سورج گرہن ہوتا ہے تو لوگ مختلف عقیدوں میں، مختلف توہمات میں چلے جاتے ہیں۔ سورج گرہن کے وقت نماز سکھلائے گی، چاند گرہن کے وقت نماز سکھلائے گی۔ بندہ قدرت کا استحضار کر کے سجدے میں گر جائے، جس کو دنیا والے بڑی چیز سمجھتے ہیں اس کی روشنی بھی اس کے قابو میں نہیں ہے، اللہ کے قابو میں۔ سورج گرہن کی نماز اس لیے، چاند گرہن کی نماز اس لیے، استسقاء کی نماز اس لیے، ضرورت کے پڑھنے پر۔ صلاۃ القتل، شہادت کا وقت آ جائے تو 2 رکعت نماز، سفر آ جائے تو 2 رکعت نماز، گھر میں داخل ہو جائے تو تحیۃ البیت 2 رکعت نماز پڑھنا۔ اللہ سے تعلق، بے چینی خود ہی ہونی چاہیے۔ بات کیے ہوئے بہت دیر ہو گئی، فون کا زمانہ ہے تو محسوس ہوتا ہے۔ مخلوق سے تعلق کمال نہیں ہے میرے بھائی، خالق سے تعلق کمال ہے۔ مخلوق سے تعلق کمال نہیں ہے، خالق سے تعلق کمال ہے۔ سجدے سہو کے مسائل جاننا چاہیے۔ حضرت جی فرماتے رہتے ہیں، روزانہ کہا جاتا ہے جیسے فضائل کے حلقے مسجد میں لگاتے ہو، علماء سے وقت لو، مسائل کے حلقے لگاؤ، اپنی نماز تو سناؤ، عورتوں کے مخصوص مسائل تو پوچھو۔ حیا جہالت پر باقی نہ رکھ دے۔ حیا وہ نہیں ہے جو آدمی کو جاہل باقی رکھ دے۔ حیا بھی پوری ہو، علم کے حصول میں رکاوٹ نہ ہو، علم کے حصول میں رکاوٹ نہ ہو۔ اسی لیے اخلاص علم کا بدل نہیں، علم اخلاص کا بدل نہیں۔ ایک آدمی اس رخ پہ نماز پڑھ رہا ہے، قبلہ تو اس طرف ہے، بڑے اخلاص سے پڑھ رہا ہے۔ اخلاص علم کا بدل نہیں ہے۔ تحری کرنا چاہیے تھا، دریافتی کرنا چاہیے تھا قبلہ کس رخ پر ہے۔ صلاۃ الخوف کی نماز ہمیں سکھلاتی ہے، نماز بھی ہے محاذ بھی ہے۔ بڑا منصور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، صلاۃ الخوف میدان جنگ کی نماز، نہ ہتھیار اتارے گا نہ نماز چھوڑے گا۔ 1 رکعت امام صاحب کے پیچھے، آدھی فوج پھر آدھی فوج دوسری رکعت میں آ کر شریک ہو جائے۔ توکل اسباب کے چھوڑنے کا نام نہیں ہے، اسباب پر سے یقین ہٹانے کا نام ہے۔ ترک اسباب کا نام نہیں ہے، ترک رویت اسباب کا نام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک چور پکڑ کے لایا گیا۔ کیوں چوری کی تم نے؟ تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس لیے کی۔ حضرت نے فرمایا ہاتھ بھی کاٹو کوڑے بھی لگاؤ، یہ اللہ پر الزام لگا رہا ہے کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس لیے میں نے چوری کی ہے۔ چوری کی اپنے اختیار سے کی، اپنی مکاری سے کی۔ راشے کے مریض میں اور صحت مند آدمی کے ہاتھ بڑھانے میں فرق ہوتا ہے۔ آپ ارتعاش کی کیفیت میں گناہ نہیں کرتے، صحت مند ہونے کی حالت میں گناہ کرتے ہیں۔ نماز بھی ہے محاذ بھی ہے، امتحان یہی ہے، سبب پر سے یقین ہٹانا ہے، رب پہ لانا ہے۔ علم معاملات کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بازار میں اعلان کر دیا، من لم یتفقہ فی الدین فلا یتجر فی سوق، جو تجارت کا دین نہ سیکھا ہو
ہمارے بازار میں دکان نہ کھولے، سنار سناری کے کاروبار سے پہلے علماء سے مسائل پوچھے، سود جلدی ہو جاتا ہے اس میں۔ ایکسچینج شیئرز کے مسائل پہلے علماء سے پوچھے۔ جان بچانے کا غم ہے، ایمان بچانے کا غم نہیں۔ دوائی پوچھ کے کھاتا ہے، لقمہ پوچھ کے نہیں کھاتا ہے۔ لقمہ پوچھ کے کھائے، حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ میراث تقسیم کرنے میں جتنی دیری ہوگی اتنی الجھنیں بڑھے گی، جتنی دیری ہوگی اتنی الجھنیں بڑھیں گی۔ میراث تقسیم نہ کرنا، نسلوں میں جھگڑے چھوڑ دینا ہے۔ انعام والا مال ہے، محنت کے بغیر ملتا ہے، پھر بھی آدمی حصے داروں تک حصے نہیں پہنچاتا۔ نسل در نسل حرام خوری چلتی ہے، میراث کے نہ بانٹنے کی وجہ سے۔ مشہور واقعہ ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملاقات کے لیے، تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادوں نے حلوہ پیش کیا۔ ابا جی استعمال کرتے تھے، آپ کے اندر کمزوری محسوس ہو رہی ہے، آپ استعمال کیجئے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا، جو حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے، کہ سارے بھائی بہنوں سے اجازت لے لی؟ نہیں حضرت، ایسی تو بات نہیں ہے۔ تو میرے لیے حلال کیسے ہو گیا؟ چونکہ والد کے بعد میراث کے سامان بھی، یہ حلوہ بھی ہے، سارے وارثوں کا اس میں حصہ ہے۔ ایک ایک کپڑے میں ان کا حصہ ہے، ایک ایک پلنگ میں ان کا حصہ ہے، ایک ایک سونے کے ٹکڑے میں ان کا حصہ ہے، ایک ایک زمین میں ان کا حصہ ہے۔ مسائل میں علماء کے درمیان اختلاف ہوتے ہیں دلائل کی وجہ سے، اللہ کے گنجائش دینے کی وجہ سے، لیکن میراث کے مسائل میں تقریباً اختلاف نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن امت اس پر عمل کرنے تیار نہیں۔ قرآن میں کسی حکم کو اتنی تفصیل سے نہیں سنایا گیا جتنا میراث کے حصوں کو سنایا گیا۔ ایک بہت بڑے مفکر نے ایک انگریز وکیل سے پوچھا، آپ کے امریکہ کے اندر جائیداد کے تقسیم کرنے کے اصول تو بتلائیے۔ تو انہوں نے 8 والیوم بتلائے، 8 جلدیں بتلائی۔ یہ 8 جلدوں میں ہمارے ملک کے تقسیم جائیداد کا قانون ہے۔ انہوں نے کہا، میرے رب پر میں قربان، 2 رکوع میں قیامت تک کے آنے والی نسل کے پورے حصوں کو اللہ نے بتلا دیا ہے۔ آپ علماء سے پوچھئے، جتنا میراث کا پیچیدہ مسئلہ پوچھئے، ایک ایک کا حصہ رقم کی مقدار کے ساتھ متعین بتلا دیا جائے گا۔ جیسی رشتہ داری ویسے حصے داری، جیسی ذمہ داری ویسی حصے داری۔ فریضۃ من اللہ، میراث کا حصہ دینا تو فرض ہے، قرآن کہتا ہے۔ ہر ایک کا حصہ اس کی گود میں ڈال دیا جائے، یہ نہ کہے کہ وہ تو خوشی سے دینے کے لیے تیار ہے۔ گود میں ڈال دیجئے، پھر اگر اس سے واقعی محبت ہوگی تو لا کر دے دے گا۔ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، مسلمان کا مال خوشدلی کے بغیر حلال نہیں ہے، مسلمان کا مال خوشدلی کے بغیر حلال نہیں ہے۔ من کسب طیبا یخبطہ منع الزکاۃ، جو آدمی حلال کمائے، زکوٰۃ کا روک دینا حلال مال کو حرام کر دیتا ہے۔ ایک پیشاب کا قطرہ پورے پانی کو، ایک مینگنی پورے دودھ کو، خون نہیں نکلا تو پورا گوشت حرام۔ ومن کسب خبیثا لم تطیبہ الزکاۃ، جو آدمی حرام کمائے، زکوٰۃ دینا اس کے حرام مال کو حلال نہیں کرتا ہے۔ چاول میں سے کنکر نکالے جاتے ہیں، گوبر کو پیوریفائی نہیں کیا جا سکتا ہے، پانی کے کچرے کو صاف کیا جاتا ہے، پیشاب کو فلٹر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حرام مال کی زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، حلال مال کی زکوٰۃ ہوا کرتی ہے۔ حلال مال کی خاصیت ہے ہمیشہ زیادہ نظر آتا ہے، اور حرام مال کی خاصیت ہے ہمیشہ زیادہ نظر آتا ہے۔ حلال مال کی خاصیت ہے ہمیشہ تھوڑا نظر آتا ہے۔ سونا تھوڑا ہوتا ہے، ہیرے تھوڑے ہوتے ہیں، پتھر زیادہ ہوتے ہیں، کوئلہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا
لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. تجھے تو حرام دکھنے میں زیادہ ہی نظر آئے گا. بڑا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس امت کا مسئلہ فقیری نہیں ہے، فضول خرچی ہے. اس امت کا مسئلہ فقیری نہیں ہے، فضول خرچی ہے. وہ فرماتے تھے زمینداروں کا اکثر پیسہ رسومات میں جاتا ہے، مقدمے بازیوں میں جاتا ہے. پیران پیر فرماتے تھے مال کے خرچ ہونے کی جگہ کو دیکھ کر فیصلہ کر دیتا ہوں پاک جگہ سے آیا ہے ناپاک جگہ سے آیا ہے. پاکیزہ مال ہوتا ہے پاکیزہ جگہ پر لگتا ہے، ناپاک مال ہوتا ہے ناپاک جگہوں پر لگتا ہے. حلال دروازہ کھلنے میں اسی لیے دیری ہے کہ حرام سے نگاہ نہیں ہٹ رہی ہے. حرام سے نگاہ ہٹ جائے گی حلال کا دروازہ کھل جائے گا. کیا اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں حلال نہیں رکھا ہے؟ الا ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها. کوئی نہیں مرے گا. سنت ہے غیرت مندی، سنت ہے اپنی محنت کا کھانا. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے حضرت داؤد علیہ السلام پر اپنی محنت کا کھاتے تھے. یہ فرمایا اللہ کے نبی نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے 8 سال نوکری کی بکریاں چرانے کی، اپنی جوانی کی حفاظت اور اپنی پیٹ کی روزی کے لیے. حلال کام ذلت والا نہیں ہے، سوال کرنا ذلت ہے. حلال کام ذلت والا نہیں ہے، دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنا یہ ذلت ہے. فضائل صدقات ہے، فضائل بھیک نہیں ہے. صدقہ دینے کی فضیلت ہے، بھیک مانگنے کی فضیلت نہیں ہے. اور صدقہ وہ دے گا جو تجارت کرتا ہے، صدقہ وہ دے گا جو ملازمت کرتا ہے. ملازمت کا دین ہے اپنے مالک کو خوش کرنا. ایسا نہیں کہ جاتے ہی کہہ دے مجھے سے گزار. دل میں جگہ تو بنائیے، ضرورت تو بن کے بتائیے. اس کی نماز پر دوہرا ثواب ملے گا جس نے اپنے اللہ کو بھی راضی کیا، مالک کو بھی راضی کیا. اپنے اللہ کو بھی راضی کیا، اپنے مالک کو بھی راضی کیا. حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی تجارت کو سنبھالا. بڑی صورت میں بڑی آیت ہے، لکھو اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. پرانی عورتیں کہتی تھی 1000 لکھا 1000 بقا 1 لکھا. معاملات کی صفائی، علم معاملات کا، علم معاشرت کا، محرم کون ہے نہ محرم کون ہے، علم حقوق اور حدود کا. شریعت نام ہے حقوق اور حدود کا. حضرت عمر بن عاص نے شکایت کی اپنے بیٹے کی آ کر، یا رسول اللہ میرا بیٹا اپنی بیوی کو وقت نہیں دیتا ہے، میرا بیٹا اپنی بیوی کو وقت نہیں دیتا ہے. کیونکہ بہو نے کہا تھا آج تک انہوں نے حمام کا راستہ نہیں دیکھا. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی شکایت پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو بلایا، پوری زندگی کا شیڈیول بنایا. روزہ اتنا رکھنا ہے، 1 دن افطار کرنا ہے، اتنی تلاوت کرنا ہے، اتنا چھوڑ دینا ہے، اتنا جاگنا ہے، اتنا آرام کرنا ہے. پورا نظام العمل بنا کر دیا. اعتدال سے چلو، زیادہ چلو گے القصد تبلغ، درمیانی رفتار سے چلنے والا زیادہ چل پاتا ہے. شریعت میں اعتدال ہے. داماد اپنی رائٹ میں رہے، اپنی لائن میں رہے، ساس اپنی لائن میں رہے، اپنے ٹریک میں رہے. ہزاروں گاڑیوں کا ایک سڑک پر چلنا آسان ہے اگر وہ اپنے لائن میں چل رہی ہو، ورنہ ٹکراؤ ہو جاتا ہے، حوادث ہو جاتے ہیں. منتخب میں روایت ہے عجیب. آ کر ایک صحابی نے پوچھا ہے رسول اللہ شوہر پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ بڑا حساس مسئلہ ہوتا ہے، بیوی کا یا ماں کا؟ آقا نے فرمایا ماں کا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کا حق ترجیحی طور پر ہے، بیوی کو منا لینا ہے، نظر انداز کرنا نہیں ہے، حق تلفی نہیں ہے. چولہا ایک رکھنا ضروری نہیں، دل ایک رکھنا ضروری ہے. حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں
اجتماعی چولہے سے انتشار کی آگ نکلتی ہے. لوگ چولہے غلے کو ایک رکھنا چاہتے ہیں، دل کو ایک رکھنا نہیں چاہتے. ٹھٹے پھٹے دلوں کے ساتھ دعا سر سے اوپر نہیں جاتی ہے. دو بھائی کاروبار کرتے ہو، معاملہ صاف ہو. حضرت ابوبکر نے ہجرت کے موقع پر اونٹ پیش کر دیا، رسول اللہ قبول فرما لیجیے. ابوبکر ہدیہ قبول نہیں کروں گا، سب پردیسی ہے، سب چھوڑ چھاڑ کے جا رہے ہیں، ہدیہ نہیں ہے. اگر نفع نہیں لے سکتے ہو تو واجبی قیمت میں مجھے بیچ دو، واجبی قیمت کے بغیر میں تم سے نہیں لوں گا. ولینی، میرے سے بیع تولیہ کر لو، مرابحہ نہ کرو ٹھیک ہے، لیکن بیع تولیہ کر لو. دوستی اپنی جگہ پر، معاملہ اپنی جگہ پر. مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بے تکلفی اختیار نہ کرو. بے تکلفی میں بے اکرامی ہوتی ہے، بے اکرامی میں دل پھٹ جاتے ہیں. معاملات بگڑتے ہیں تو لقمہ بگڑ جاتا ہے، معاشرت بگڑتی ہے تو دل ٹوٹ جاتے ہیں. لقمے کا بگڑنا بھی نقصان دہ ہے اور دلوں کا ٹوٹنا بھی نقصان دہ ہے. مسجد کو وقت دے، دعوت کو وقت دے، ساتھیوں کو وقت دے، قرآن کو وقت دے، مکتب کو وقت دے، رشتوں کو وقت دے. رشتوں کو وقت دینا، پودے کی سینچائی کی جاتی ہے تو باقی رہتا ہے ورنہ سوکھ جاتا ہے. رشتوں کو وقت دیا جاتا ہے تو رشتوں کی پرورش ہوتی ہے. رشتوں کو وقت نہیں دیا جاتا ہے تو رشتے دفن ہو جاتے ہیں. سکڑتے چلے گیا انسان. پہلے کہتا تھا پوری دنیا اللہ کا کنبہ ہے، پھر میرا ملک، میرا صوبہ، میرا شہر، میرا گاؤں، میری برادری، میرا خاندان، ہم اور ہمارے دو، ہم اور ہمارا ایک، ہم دونوں ہی رہیں گے. اب یہ کہتا ہے میں ہی رہوں گا، نہ بیوی کی ضرورت نہ بچوں کی ضرورت. پھر خودکشیاں کر لیتے ہیں. اتنا سکڑتے چلے گیا، اتنا خود غرض بنتے چلے گیا، اتنا مفاد پرستی کی طرف آیا. اکرام مسلم اصل مشق ہے رشتوں کو نبھانے کی. معاف کرنا، معافی چاہنا سورۃ النور کا واقعہ ہے، بخاری شریف کے 2.5 صفحے کا واقعہ ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف کے صدمے اتنے بڑے نہیں تھے، احد کے پتھر اتنے بڑے نہیں تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگایا جائے، آقا کا صبر وہاں پتہ چلتا ہے. حضرت ابوبکر کی نرمی وہاں دکھتی ہے، حضرت ام رومان کا تحمل وہاں نظر آتا ہے. ابا جی میرے فیور میں بولیے نا. حضرت ابوبکر نے فرمایا بیٹا میں کیا کہہ سکتا ہوں، اللہ کے فیصلے کا انتظار کر. حضرت ام رومان سے کہا امی جان امیر میرے فیور میں کچھ تو بولیے، میری وکالت میں تو کچھ بولیے. نہیں بیٹا اللہ کے فیصلے کا انتظار کر. آقا صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ گزر گیا، آپ نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، آپ نے کوئی بے قابو پن کا معاملہ نہیں کیا. منافقوں نے افواہوں کا بازار گرم کر دیا. صفوان ابن معطل اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں قرآن کی آیت اتر گئی. امی جان فرماتی ہے میں نے سوچا نہیں تھا میرے بارے میں قرآن اترے گا، میں نے سوچا بھی نہیں تھا. سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحانک ھذا بہتان عظیم. جس نے اس گندی بات کو چلایا اس کا اتنا ہی اس گناہ میں حصہ ہے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ. اور جس نے اس گندی خبر کی شروعات کی اس کا اتنا ہی بڑا جرم ہے. آدمی افواہوں کو چلاتے ہوئے ڈرے میرا بول فاصلے کم کرنے کا ہے یا فاصلے بڑھانے کا ہے. منتخب میں روایت ہے لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ. وہ ہم میں سے نہیں ہے جو غلام کو آقا کے خلاف، بیوی کو شوہر کے خلاف اکسا ہے. حضرت فاطمہ سے ملاقات کے لیے حضرت علی گھر پہ نہیں تھے. پوچھا اَيْنَ ابْنُ عَمِّكَ، تمہارا چچازاد بھائی کہاں ہے؟ چچازاد بھائی تو اللہ کے نبی کے حضرت علی. لیکن ایک پرانا رشتہ بتلایا، نزدیکیاں بڑھتی ہیں پرانے رشتے سے دامادی کے مقابلے میں. آپ نے فرمایا اَيْنَ ابْنُ عَمِّكَ، تمہارا چچازاد بھائی کہاں ہے؟ حضرت عائشہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک بات پر ناراض ہو کے باہر چلے گئے.
آپ نے آدمی دوڑا جاؤ دیکھا، حدیث کا واقعہ ہے، اس نے آ کر کہا مسجد میں لیٹے ہوئے میں قربان جاؤں آقا پر، آپ منانے کے لیے گئے حضرت علی کو، لوگ دوسری چوکھٹوں پر جاتے ہیں، منانے کے لیے نہیں جاتے، احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بچپن سے پرورش آقا نے کی ہے، آپ نے جا کر بدن سے مٹی جھاڑتے ہوئے فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ کھڑے ہو جا۔ عربی زبان کا ایک پیارا لفظ و لہجہ، حضرت علی بھول گئے کیا ہوا تھا۔ لوگ اجنبیوں کے ساتھ اخلاق برتتے ہیں، گھر کے لوگوں کے ساتھ اخلاق نہیں برتتے، باہر کے لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، ساری بخیلی اپنے گھر پر جائز حدود میں خرچ کرتے ہوئے آ جاتی ہے۔ ذمہ داری کی وجہ سے خرچ کیا، بلی کو باندھا حق ادا نہ کیا، جہنم میں چلی گئی۔ عبادت کرنے کے باوجود ایک عورت سے نکاح کیا، باندھ کے رکھا، نہ تجارت نہ نوکری، اور اس کا حق ادا نہ کیا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بغیر سینگ کی بکری کو سینگ والی نے مار دیا، بدلہ چکایا جائے گا۔ کمزور پر ہاتھ اٹھا دیا، اس کا بدلہ چکایا جائے گا۔ معاشرت کو بنایا جائے۔ مولانا عبدالغنی مجددی، مولانا یعقوب صاحب مجددی فرماتے تھے گنے کی طرح بنو، جہاں سے کھاؤ مٹھاس آتی ہے۔ آم کی طرح نہ بنو کہ صرف آم کھائیں گے تو مٹھاس ہے، درخت کھائیں گے، پتے کھائیں گے، شاخیں کھائیں گے، کسالہ پن ہے۔ صرف بیان میں مٹھاس ہے، نماز میں نہیں ہے، مسجد میں ہے، گھر میں نہیں ہے۔ مسجد میں بایزید ہے، گھر میں یزید ہے۔ دوستوں میں میٹھی زبان ہے، اپنوں میں سخت زبان ہے۔ یہ وہ آدمی ہے کہ جس نے ایک حصے کو اپنایا، ایک کو ٹھکرا دیا۔ جنازہ نہلانا، اکرام میں روایت ہے جو آدمی کسی کا جنازہ نہلائے، کمی بیشی چھپائے، اللہ تعالیٰ نہلانے والے کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ زندگی بھر گشت کے لیے جانے سے دل میں جگہ نہیں بنتی ہے۔ ایک مرتبہ اس کے باپ کا جنازہ نہلا دیا، پوری زندگی بولتے رہتا ہے فلانے ساتھی آئے تھے میرے والد کا جنازہ، میرے شرابی باپ کا جنازہ نہلایا انہوں نے۔ دل میں جگہ بن گئی، صرف تشکیل کے لیے جانے سے نہیں، دل میں جگہ بنانے اور دل کے تالے کھولنے کے مواقع ہوا کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتے استغفار کریں گے، شام میں عیادت کے لیے پہنچ گیا، صبح تک 70,000 فرشتے۔ اکرام دلی محبت کا نام ہے، ظاہری اداکاری کا نام نہیں ہے۔ ارے آپ مفتی صاحب، آپ ہیں صاحب، آپ ہیں صاحب، یہ تو میں اداکاری کر رہا ہوں، یہ منافقت ہے، یہ اکرام نہیں ہے۔ اکرام دلی محبت کا نام ہے، اکرام دلی محبت کا نام ہے۔ جس کی رائے کا اختلاف اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس کی زبان قابو میں رہتی ہے۔ ان صحابی نے پوچھا رسول اللہ بیوی پر سب سے بڑا کس کا ہے؟ فرمایا اس کے شوہر کا ہے۔ نکاح کے بعد زندگی کا امیر شوہر ہوا کرتا ہے، اسے جائز چیزوں میں اپنے شوہر کی اطاعت کرنا ہے۔ اعمال بچیں گے اکرام پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ ہماری بیماری یہ نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، بیماری یہ ہے کہ نماز میں غافل ہے۔ نماز سے غفلت نہیں ہے، نماز میں غفلت ہے۔ دیندار طبقے سے شیطان زنا نہیں کرواتا، غیبت کرواتا ہے۔ غیبت، زناکار کی غیبت کرنے والا زانی سے بڑا گناہ کر رہا ہے۔ غیبت آدمی عجب کے بغیر نہیں کر سکتا ہے۔ میں فلانے سے اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہوں، اسی لیے اس کی تنقیص کے ساتھ میں غیبت کرتا ہوں۔ عیبوں پہ پردہ ڈالنے کا مزاج ختم ہو گیا۔ آدمی کسی کی کمزوری مل جائے تو بے چین رہتا ہے، کس موقع پر اس کا اظہار کیا جائے۔ دوسری جلد میں حضرت نے نقل فرمایا، عجیب عجیب وقت ہے۔ حضرت عمر کے پاس ایک شخص ہے، میری بیٹی سے گناہ ہو گئے، حد جاری کی گئی، اور پھر اس کے بعد اس نے شرمندگی میں خودکشی کی، جان بچ گئی، آج اس کا نکاح ہو رہا ہے، سارا کچا چھٹا بتا دوں آنے والوں کو۔ حضرت عمر نے فرمایا جب اس نے توبہ کر لیا اور ایسی کوئی حرکت باقی نہیں رہی، اگر اس کے باوجود تم نے اس کے سابقہ عیب بتلائے تو میں تجھے کوڑے ماروں گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا،
جو کسی ایمان والے کے عیب پر پردہ ڈالے اللہ اس کو اتنا ثواب دیتے ہیں جتنا ثواب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی کو دوبارہ زندہ کرنے کا ہو سکتا تھا. من ستر عورت مسلم فکأنما استحیا مؤودۃ فی قبرها. حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو صاف دل تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں. انسان اس چہرے کو بہت بناتا ہے جس کو دنیا دیکھتی ہے، اس دل کو نہیں بناتا ہے جس کو اللہ دیکھتے ہیں. احرام کی نئی سفید چادر پہن لیتا ہے، رشتے نہیں جوڑتا ہے، گلے مل لیتے ہیں عیدوں میں، گلے شکوے ختم نہیں کرتے ہیں. اداکاریاں ہیں، رسومات کی تکمیل ہے، للہ محبت نہیں ہے. للہ محبت ایمان کا تقاضا ہے، اخلاقیات کا کمال. ایمان کا تقاضا ہے، اخلاقیات کا کمال. باپ کے مرنے کے بعد باپ کے دوستوں کا اکرام کرنا ہے، صرف اس لیے کہ میں یہ میرے والد کے دوستوں میں سے ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من ابر البر ان تصل ود ابی. سب سے بڑی نیکی ہے اپنے والد کے چاہنے والوں کے ساتھ صلہ رحمی کا کرنا. مرنے کے بعد حقوق ادا کرتے تھے آقا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کے پاس بھیجا جب کسی بکری کو ذبح کیا گیا، حقوق ادا کیے جا رہے. یہ دنیا دار الحقوق ہے، آخرت دار الحظوظ ہے. پورا انصاف دنیا میں نہیں ملے گا، پورا انصاف تو حقیقت میں آخرت میں ہوگا. لوگ انتظار میں فرعون ڈوب جائے. اللہ نے کب کہا کہ ہر فرعون کو ڈبوں گا؟ وہ اپنے نظام کے مطابق کرتے ہیں، وہ اپنی حکمت کے مطابق کرتے ہیں. تو باطل مردہ ہوتا ہے، مردہ چار کندھوں پر چلتا ہے، دولت کے، عورت کے، زمین جائیداد کے، ڈگریوں کے دیے جانے کے کندھے پر چلتا ہے. حق زندہ ہے، اپنی قربانی سے چلتا ہے، جان و مال کے دو پیروں پر چلتا ہے. یہ فرماتے تھے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دین کے کام کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کرنا، اپنی قربانیوں کو بڑھانا، دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کرنا. کورونا ختم ہو گیا، موت ختم نہیں ہو گئی. لوگ سمجھتے ہیں کورونا تو ختم ہو گیا تو کیا موت ختم ہو گئی؟ کیا مجھے موت نہیں آئے گی؟ کورونا سے بچ گیا، اچھا ہوا. موت پہلے بھی تھی، آئندہ بھی ہے. وہی عمر نعمت ہے جو عمل میں اضافے کے ساتھ ہو، وہ عمر نعمت نہیں ہے جو عمل میں کمی کے ساتھ ہو. طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. مبارک بادی کے قابل ہے وہ بندہ جس کی عمر بھی بڑی ہو، عمل میں بھی اضافہ ہو. مرتے مرتے کام کر کے گئے، ایک ہاتھ کٹ گیا، دوسرے ہاتھ میں پکڑا، دوسرا ہاتھ کٹ گیا، مونڈوں سے پکڑا، مونڈے کاٹ دیے گئے، دوسرے نے پکڑ لیا جھنڈے کو، مر گئے. اسلام کے پرچم کو نیچا ہونے نہیں دیا. آخری سانس تک کی کوشش ہے. یہ ہمیں سکھلایا گیا، ہمیں مایوسی نہیں بتلائی گئی. اگر ہاتھ میں پودا ہو، قیامت بپا ہو جائے، اس سے بھی بو دینا زمین میں، یہ سکھایا گیا. حضرت قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ مرض الموت میں تھے، ایک صاحب عیادت کے لیے. انہوں نے پوچھا، قاضی ابو یوسف نے پوچھا یہ بتلاؤ کہ شیطانوں کو کنکری ماری جاتی ہے حج میں، سواری پر مارنا افضل ہے یا زمین پر چلتے ہوئے؟ کیسے ماریں گے؟ اس نے کہا سواری پر غلط ہے، پیدل غلط ہے. حضرت نے فرمایا پہلے اور دوسری رمی آدمی پیدل کرے کیونکہ اس کے بعد دعا ہے، آخر کے بعد دعا نہیں، سواری پر کرے. یہ مسئلہ بتایا. اور وہ عیادت کرنے والے نے قدم گھر کے باہر رکھے، اندر سے رونے کی آواز آنے لگے. مرتے مرتے بھی ایک مسئلہ آنے والی امت تک پہنچا کے مرے. آدمی جسم کی صحت سے کام نہیں کرتا، ہمت کی بلندی سے کام کرتا ہے. منشی بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت ناساز تھی. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملاقات کے لیے ہے. منشی جی کیا کرتے ہیں آپ؟ حضرت عبادت کر رہا ہوں، اور کیا کر سکتا ہوں بیماری میں. جب عبادت کر سکتے ہو تو آنے والوں کو، عیادت کرنے والوں کو دعوت کیوں نہیں دے سکتے؟ آنے والوں کو دعوت دیا، اپنی زندگی کی قدر کرنا.
صلاحیتوں کا استعمال کرتا ہے تو صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے، صلاحیتوں کا استعمال نہیں کرتا صلاحیتیں بجھتی چلی جاتی ہیں۔ جیسے کنویں سے پانی نہ نکالو تو کنواں سوکھتے چلے جاتا ہے، آنکھ کو 2 مہینے کے لیے بند کر دو بینائی ختم ہو جاتی ہے۔ اور جو آدمی 2 سال سے بیٹھا ہو، 4 سال سے بیٹھا ہو، کتنی صلاحیتیں بجھ چکی ہوگی، کتنی استعداد سوکھ چکی ہوگی، کتنا بڑا نقصان ہے اس آدمی کا، کتنا بڑا نقصان ہے اس آدمی کا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے نیکی کی ہے تو اپنے لیے نیکی کی ہے۔ کھانا کھا کر میں نے احسان نہیں کیا کسی پر، دین کا کام کر کے میں نے کسی پر احسان نہیں کیا۔ محمد بن مسلمہ بن عبد الملک بن مروان ایک موقع پر قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، اعلان کر دیا کون اس کو سراغ کرے، کیواڑ کھول دے اندر جا۔ ایک نوجوان تیار ہوا، موت کے کنویں میں کودا، کیواڑ کھول دیا، قلعہ فتح ہو گیا۔ اس نے پوچھا بتاؤ کون ہے وہ نوجوان؟ کوئی ظاہری نہیں ہوتا ہے، بتاؤ ورنہ ایک کو کھڑا کر کے پوچھوں گا۔ ایک نوجوان آیا، چہرے پر فوجیوں کا نقاب تھا۔ حضرت اس کا نام نہ پوچھنا، قبیلہ نہ پوچھنا، انعام نہ دینا، تب میں بتلاؤں گا کہ وہ کون ہے۔ تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ ٹھیک ہے بتلاؤ تو صحیح۔ کہا وہ میں ہی ہوں، اور یہ سر نیچے ڈال کر آگے نکل گیا۔ اس کے اخلاص سے اتنا متاثر ہوا، وہ ہمیشہ دعا کرتا تھا اللہم اجعلنی مع صاحب النبی، اے اللہ میرا حشر فرما اس نوجوان کے ساتھ قیامت کے دن۔ آج تک دنیا اس قربانی دینے والوں کو نہیں جانتی ہے، آج تک دنیا اس قربانی والے کو نہیں جانتی ہے۔ وہ مرنے کے بعد بھی اپنے تذکرے نہیں چاہتے تھے، وہ مرنے کے بعد بھی اپنے تذکرے نہیں چاہتے تھے۔ شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ غالب کا ایک شعر گنگنایا کرتے تھے، ہوئے ہم جو مر کے رسوا، ہوئے کیوں نہ غرق دریا، نہ کہیں جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتی۔ غالب کی تو مزار بن گئی، لیکن ان کے حق میں یہ شعر قبول ہوا۔ حج کے لیے جا رہے تھے، پانی کے جہاز میں انتقال ہو گیا، دریا میں دفن کر دیا گیا۔ ہوئے ہم جو مر کے رسوا، ہوئے کیوں نہ غرق دریا، نہ کہیں جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتی ہے۔ مجھے تو اپنے اللہ سے انعام لینا ہے، دنیا والے دیں گے کیا، ان کا دیا ہوا رہے گا کتنے دن۔ اخلاص والا اپنی نیت پر شک کرتا ہے، اغراض والے اپنی نیت کے بارے میں مطمئن رہتے ہیں۔ اخلاص والوں سے اللہ تعالیٰ فتنوں کو ختم کرتے ہیں۔ آدمی اپنی نیت کو ٹٹولتا رہے، نیت کو آدمی ٹٹولتا ہے، بڑی بڑی نیکیاں کرتے ہوئے نیت کو ٹٹولے۔ بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، ملکوں کا سفر کروایا، مستورات کا وقت لگوایا، علاقے کا ذمہ دار بنایا۔ پہلی صف آگے بڑھتی ہے تو پوری مسجد آگے بڑھے گی، پہلی صف رکی رہے گی، پچھلی صفیں بھی رکی رہے گی۔ آنے والا یہ مجمع اپنی اپنی مسجدوں کا صف اول کا مجمع ہے، یہ آگے بڑھے گا، پورے ساتھی آگے بڑھیں گے۔ اگر یہ رکے رہیں گے، خود بھی نہیں چلیں گے، پیچھے والوں کو بھی چلنے نہیں دیں گے۔ جتنی بڑی بس چلتی ہے اتنے مسافروں کو منزل مل جاتی ہے، جتنا پرانا ساتھی چلتا ہے اتنی بڑی تعداد کو منزل مل جاتی ہے، اتنی بڑی تعداد کو آخرت کا شعور بدل جاتا ہے، فکر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بہت بڑی بیماری ہے طبیعتوں کی بے حسی کا، حالت سے عبرت نہ لینا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ بڑے بڑے طوفان آتے ہیں، ان کو جگاتے کیوں نہیں ہیں؟ بڑے بڑے زلزلے آتے ہیں، ان کو آخرت کیوں یاد نہیں آتی ہے؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ ہم نے کیا اتنی عمر تمہیں نہیں دی تھی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا، ڈرانے والے بھی آتے رہے۔ اشیا محمد ما شئت فإنک میت، جتنے سال جی لیجئے موت تو بہرحال آنی ہے۔
جتنے سال جی لیجیے، موت تو بہرحال آنی ہے۔ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، جس سے چاہے محبت کر لیجیے، آپ کو تو اس سے جدا ہونا ہی ہے۔ وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، جو چاہے عمل کر لیجیے، آپ کو اس کا بدلہ چکایا ہی جائے۔ جمع کیا ہوا مال تھوڑا محسوس ہوتا ہے، اس لیے بہت محنت کرتا ہے۔ کیے ہوئے اعمال بہت محسوس ہوتے ہیں، اس لیے آخرت کی تیاری نہیں کرتا ہے۔ حضرت عمر کو پورا خلافت کا زمانہ تھوڑا محسوس ہوتا تھا۔ عمر اپنی خلافت سے جنت نہیں مانگتا، میرا رب جہنم سے بچا لے، یہ بھی بڑا کرم ہوگا۔ اپنے اعمال پر اعتماد نہیں ہے۔ پہاڑوں جیسی نیکیاں چھوٹی لگتی ہیں، یہاں پہاڑوں جیسے گناہ رکھ کر بھی بے فکر رہتا ہے۔ وہ نیکیاں کر کے قبولیت کے لیے جتنا ڈرتے تھے، یا گناہ کر کے مغفرت کے لیے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ شکر کی عبادت میں پیر میں ورم آ جاتا ہے، اور استغفار کے قابل والے فجر چھوڑ دیتے ہیں۔ شکر کی عبادت، یا رسول اللہ اتنی لمبی تہجد ورم لانے والی کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ آقا نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر کی عبادت میں ورم آ جاتے ہیں، اور جن لوگوں کو استغفار کرنا چاہیے ان کی فجر چھوٹ جاتی ہے۔ جس کی فجر چھوٹ گئی، اس کے معمولات چھوٹ گئے، اس کی تلاوت چھوٹ گئی، اس کی ساتھیوں سے ملاقات چھوٹ گئی، پورا دن نحوست میں گزر گیا۔ سال بدلتے ہیں، انسان نہیں بدلتا ہے، حکومتیں بدلتی ہیں، عمل نہیں بدلتا ہے، ملک بدلنے تیار ہے، عمل بدلنے تیار نہیں ہے، گھر بدلنے تیار ہے، عمل بدلنے تیار نہیں ہے۔ عمل بدلنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی ضابطہ بنایا، اپنے عمل کو بدلو۔ چھوٹے عذاب میں اللہ ڈالتے ہیں، دنیا کا عذاب تو بہت چھوٹا ہے، 60 سالہ 70 سالہ، آخرت کے ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب سے بچانے کے لیے، عذاب اکبر سے بچانے کے لیے مومن کے لیے جنت طے ہے۔ اگر اختیاری مجاہدہ کر کے نہیں جائے گا، اللہ اضطراری مجاہدہ کر کے لے جائے گا۔ یہ اللہ کی شفقت کا تقاضا ہے۔ مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد ہے، فساد کے بعد ایک موقع پر آئے، مسجدیں بھر گئی، ہمدردیاں بڑھ گئی۔ حضرت نے فرمایا بتاؤ یہ حالت بہتر ہے یا اس زمانے کی حالت بہتر ہے جب مسجدیں ویران تھی اور ہر آدمی اپنے گھر میں مست تھا؟ قرآن کی نگاہوں میں یہ فساد کے بعد کے حالات بہتر ہے فساد سے پہلے کے حالات کے مقابلے۔ وہ بلا جو تجھے اللہ سے قریب کر دے وہ بلا نہیں ہے، عطا ہے۔ وہ تو تیرے لیے اللہ کی طرف سے عطا ہے، وہ تو تیرے لیے اللہ کی طرف سے عطا ہے۔ تو میرے عزیزوں، آدمی کیا ضمیر اس کی تشکیل کرے۔ ہر آدمی اپنی تنہائیوں میں اپنے اور اللہ کے درمیان۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شاگرد ہے، ایک رشتہ دار ہے۔ میں نے آپ سے یہ کیا نا، اس کی وجہ یہ تھی، میں نے یہ بولا تھا نا، اس کی وجہ یہ تھی۔ اتنا بنڈل کاغذ کا لکھ کر لا کر دیا پلیتوں میں۔ حضرت نے ایک طرف رکھا اور یہ کہا کہ بھائی مخلوق سے تعلق بھی اللہ کے لیے رکھنا ہے۔ جتنا تم نے لکھا ہے اللہ کی عدالت میں کہہ سکتے ہو تو میری ناراضگی کا غم چھوڑ دو۔ پاک بازی سے ترقی ہوتی ہے، چال بازی سے ترقی نہیں ہوتی ہے۔ پیسنے والے دانوں سے روٹی بنتی، بھوک مٹتی ہے، بچنے والے دانوں سے نہیں۔ بچنے والا اور گناہوں میں پھنسنے والا ہے اور غفلت میں پھنسنے والا ہے۔ 47 لاکھ جنازے اڑ گئے۔ مجھے بتلائیے کتنوں کے نمازوں کے فدیے ادا کیے گئے، کتنوں کے روزوں کے فدیے ادا کیے گئے، کتنوں کے فرض حج کو ادا کروایا گیا؟ مجھے بتلائیے۔ اکا دکا کوئی ملتے ہیں، 9 لاکھ روپے ادا کیے اپنی والدہ کے نماز و روزوں کے فدیے کے طور پر، کوئی لاکھوں میں ایک مل جاتا ہے۔ اپنی آخرت خود ہی کو بنانا ہے تو سب نیتیں کریں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ اس کے لیے ہمتیں کرو۔ جن کے 3 مرتبہ
4 مہینے لگ گئے، بیرون کے اسفار ہو گئے، اور دوسری تیسری مرتبہ بیرون 5 ماہ کے لیے کھلے خرچ کے ساتھ، بڑے خرچ کے ساتھ اپنے خاندان کی جماعت، اپنے مسجد کی جماعت، اپنے متعلقہ سینٹر کی جماعت کھڑے ہو کر بتاؤ کون سا دن زندگی کا آخری دن ہے، کون سی رات زندگی کی آخری رات ہے۔ ہمتیں کرو، اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔